پوچھا یہ گیا ہے کہ تعویذ، دم اور روحانی علاج کی شرعی حدود کیا ہے شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کے بعض پہلو انتہائی خطرناک ہیں. جی. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا جو تعلق ہے، بندگی جسے کہتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس یقین و ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بیماری اور نفع نقصان یہ من جانب اللہ ہے. بے شک شیخ. نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 من امتی یدخلون الجنہ بغیر حساب. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ان کی 4 خوبیاں، ہم الذین لا یسترقون. ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ دم طلب نہیں کریں گے. یہ باب استفعال ہے کہ وہ دم طلب نہیں کریں گے. اچھا. دم طلب کیوں نہیں کریں گے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 2 چیزیں اور ہیں، وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. شگون پکڑنا. شگون کیا ہے؟ اتوار کم خار، پیر کم سیر، منگل وجہ سنگل، بدھ کم سدھ، جمعرات پیراں فقیراں دا ہے. کوا جو ہے وہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے. دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اب دیکھیں دائیں یمین برکت ہے تو کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا، نعوذ باللہ. اور بائیں میں اگر خارش ہو رہی ہے تو فائدہ ہوگا. اب دیکھیں یہ چیزیں شیطانی چیزیں ہیں. پتہ نہیں کون میرے متھے لگا ہے صبح کہ سارا دن ہی برا گزر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا حَامَّ وَلَا حَامَّ. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو بڑی صاف ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح روحانی جو بیماریاں ہیں یہ جسمانی بیماریوں کی طرح، جیسے مس الشیطان ہے، مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا صحابیہ کو ہی رکزۃ من الشیطان. اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے انسان جو ہے وہ ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ذکر سے اس مصیبت سے وہ نکل سکتا ہے. الحمدللہ. دوسری جو چیز ہے دعا. لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا ایک ایسی مؤثر چیز ہے کہ وہ بھی ایسے روحانی عوارض سے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی ہے اور اس دعا کے ذریعہ سے وہ اس مصیبت سے باہر نکلے ہیں. یہ نبوی نمونہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے. تو جو مس الشیطان کا یا شرع جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماریاں عوارض ہیں، شریعت نے جس میں ہماری رہنمائی کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں 4 چیزیں ہیں بڑی. ایک چیز ہے جادو. جی. یہ بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. جی. مس الشیطان ہے، جن کا تسلط ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولون. اور نظر بد ہے. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائیں اور ان کا علاج بھی بتایا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ان کا علاج بھی بتا دیے. اب علاج میں کچھ چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہے، اور پھر کچھ ایسے دم جن کا جواز ہے، اور جواز کس بنیاد پہ ہے کہ اس میں خلاف شرع الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ایک بیسک اصول ہے اس کا. جی یہ اصول ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ تجربات علماء کے ہو سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنا درست اور جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کلمات پیش کر. ٹھیک ہے. یہ ایک اصل قاعدہ ہے کہ دم کے جتنے بھی الفاظ ہیں، صالحین کے تجربات، ان کا رقیہ ہے، تو وہ خلاف شرع جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. اسی طرح ایسے الفاظ نہ ہو کہ جو بے معنی ہیں، کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کلمات نہیں ہونے چاہیے کہ جن کے اندر استخفاف ہو. جیسے بسم اللہ کو 786 کے ساتھ بدل دینا. اب کس کی جرت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ اس طرح عادات کے اندر تبدیل کر دے؟ یہ استخفاف ہے. تو خلاف شرع نہ ہو، اس میں استخفاف کلام رسول، کلام اللہ اس کے اندر نہ ہو. اور پھر کہ آپ عدد کو مؤثر نہ سمجھیں. بعض لوگ ہیں نا کہ وہ ایک عدد جو ہے وہ بڑا دیتے ہیں اور اس کا ایک بڑا روب دھونس اگلے پہ جماتے ہیں کہ جی 313 مرتبہ ہے، 1000 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. عدد کثرت کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن تاثیر کے لیے عدد کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھے گا تو ہی
فائدہ سر ہوگا. موسٹلی تو ہے ہی ایسا نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا اچھا یہ عدد کی تاثیر کا تصور بھی غلط ہے دم کے اندر. اوکے سر ٹھیک ہے. عدد جو ہے کثرت کے لیے تجرباتی طور پہ ہو، لیکن عدد کو مؤثر نہ سمجھے، مؤثر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے. کانسیپٹ کلیئر یہ ہونا چاہیے. بالکل کیونکہ جو صفت کلام ہے جی جی اس کے ساتھ پناہ لینا درست ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے صفت کلام، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. آپ قرآن مجید سے پناہ لے سکتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کی قسم کھانا درست ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. اچھا قسم کھانا درست ہے قرآن میں. یہ تو دم جو ہے وہ قرآن اور نبوی الفاظ پر مشتمل ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب کئی جو دم ہیں وہ بڑے الٹ پلٹ خلاف شرع ہیں. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے تعویذ، ہاں سر جو بڑی اہم چیز ہے. دم کی تو بات ہوگی. تعویذ جی فرمائیے. اب جو تعویذ ہے اس حوالے سے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بیمار بھی تھے، قرآن مجید بھی تھا، کاغذ قلم بھی، اس کو اختیار نہیں کیا گیا تو آپ اس کو اختیار نہ کریں. وہ اس کو بدعت کی تعریف کے اندر داخل کر دیتے ہیں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہو اور ہونے کے باوجود اس کو اختیار نہ کیا جائے. اب دوسرے علماء کا ایک گروہ ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ بندہ جو ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے پناہ لے رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے قرآن مجید کو خوش خط لکھے، اچھا گندے خط کے ساتھ نہیں. تیسری بات ہے کہ وہ پڑھا جائے، وہ لپٹا ہوا گندے مندے طریقے سے نہ ہو، ایسے تختی کے اوپر کاغذ کے اوپر بالکل خوبصورت طریقے سے لکھے، وہ پڑھا جائے. اس کو توڑ مروڑ کے ایسے نہیں یہ استخفاف ہے. خوش خط ہو، جی قرآن ہو، خوش خط ہو، اور وہ ایسے تختی کے اوپر ورق کے اوپر لکھا ہوا ہو، پڑھا جائے. جی پڑھا جائے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اوکے. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے لکھا جائے جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے. اچھا اچھا اس کے لیے لکھا جائے جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے. تو یہ ساری شرائط جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم مروجہ تعویذ کی اجازت نہیں دیتے.